اور تیسرا حکم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُمُورُكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ، اور تیسرا وہ کام اگر وہ ہو تو زندگی تمہارے لیے موت سے بہتر ہے، وہ یہ کہ امورکم شورا بینکم، تمہارا ہر معاملہ مشورے سے طے ہوتا ہو، تم ہر کام میں اپنے بھائیوں سے، اپنے گھر میں، اپنے دوستوں سے، مسلمانوں سے، بڑوں سے مشورہ کرو۔ تو کیا ہے؟ فَظَهْرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُم مِّن بَطْنِهَا، زمین کی پشت یعنی اوپر جہاں ہم بیٹھے ہیں، خَيْرٌ لَكُم مِّن بَطْنِهَا، یہ زمین کے پیٹ سے بہتر ہے، یعنی قبر سے زندگی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تین چیزیں ارشاد فرمائی، تمہارے امراء، حکمران نیک لوگ ہوں، اور تمہارے مالدار سخی ہوں، اور تمہاری ہر بات مشورے سے طے ہو، تو زندگی تمہارے لیے موت سے بہتر ہے۔ مشورے کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، لوگ بغیر مشورے کے کام کرنے کو اپنے لیے بہت بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ میں نے سارا کام خود اپنی مرضی سے کیا ہے، اس میں کسی کا میں نے نہ مشورہ کیا ہے، نہ کسی نے مجھے مشورہ دیا ہے، نہ کسی کی رائے میں نے لی ہے، یہ سارا میں نے اپنے بلبوتے پہ کیا ہے، اپنی عقل کی بنیاد پہ کیا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما خاب من استخار وما ندم من استشار وما آل من اقتصد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں ارشاد فرمائی۔ ما خواب من استخارہ، جس نے استخارہ کیا وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ استخارہ کسے کہتے ہیں؟ استخارے کا معنی ہے طلب خیر، اللہ سے خیر طلب کرنا، اور استخارے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو تو اللہ سے کیسے مشورہ کیا جائے کہ یا اللہ اس کام میں میرے لیے خیر ہے یا شر ہے، فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا مسنون استخارہ کہ رات کو پاک صاف کپڑے باوضو 2 رکعت نفل استخارے کی نیت سے پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد ایک دعا ہے استخارے کی، اللہم انی اسألک بعلمک واستقدرک بقدرتک، یہ ایک پوری دعا ہے، اور اس میں ہے اللہم ان کان ھذا الامر خیر لی فی دینی و دنیای، یا اللہ اگر اس کام میں میرے لیے خیر ہے تو اس کو میرے لیے آسان فرما، اور اگر اس کام میں جس کا میں نے ارادہ کیا ہے میرے لیے شر ہے، نقصان ہے، تو میرا رخ، میری توجہ اس سے پھیر دے۔ تو بس سو جاؤ، یا تو آپ کو واضح خواب نظر آئے گا، وہ خواب میں آپ وہ کام کر رہے ہیں، خوش ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کام میں خیر ہے، یا آپ خوبصورت باغات دیکھ رہے ہیں، آپ خوبصورت پھل دیکھ رہے ہیں، پھول دیکھ رہے ہیں، اس کا بھی معنی ہے کہ کام میں آپ کے لیے خیر ہے۔ یا کوئی بھی ایسا خواب دیکھیں جو آپ کو بہتر لگے کہ اس کی تعبیر اچھی ہے، تو سمجھو کہ وہ کام میں بہتری ہے۔ یا خواب کچھ نہ دیکھو، صبح اٹھو تو آپ حشاش بشاش ہوں، خوش ہوں، تو اس کا بھی مطلب ہے کہ اس کام میں آپ کے لیے خیر ہے۔ اور اگر کوئی نقصان دہ خواب دیکھا ہو، پریشان کن خواب دیکھا ہو، یا کوئی ایسی چیز دیکھی ہو کہ آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو سمجھو کہ اس کام میں میرے لیے خیر نہیں ہے، وہ کام چھوڑ دو۔ بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ خواب دیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ نے 2 رکعت نفل پڑھ لیے، آپ نے دعا کر دی، بس اللہ پہ چھوڑ دو، وہ کام شروع کر دو، کیونکہ استخارہ کہتے ہیں طلب خیر کو۔ آپ نے 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا مانگ کے خیر اللہ سے طلب کر لی اس کام کی، بس اگر وہ جائز حلال کام ہے تو کر لو، حرام کام تو ویسے بھی حرام ہے، حرام کام کے لیے تو استخارہ ہی نہیں کرنا، جب کرنا ہی نہیں ہے تو اس کے لیے استخارہ کیا کرنا ہے۔ اور ایک مختصر استخارہ ہے، مثال کے طور پہ آپ جمعے کے بعد میں بازار لاہور جانا چاہتا ہوں،
وہ کام کروں یا نہ کروں. اب یہ اس کے لیے آپ 2 رکعت نفل پڑھ کے سو تو نہیں سکتے, تو اس کے لیے مختصر استخارہ ہے کہ 7 مرتبہ کہو اللہم اغفر لی واختر لی, اللہم اغفر لی واختر لی. یہ 7 مرتبہ پڑھو, اللہ تعالیٰ خود دل میں ڈال دے گا کہ آپ یا جاؤ یا نہ جاؤ. جو لوگ مراقبے کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ بڑا آسان ہو جاتا ہے, اللہ کریم بہت واضح طور پہ دل میں ڈال لیتے ہیں. یا جو لوگ ذکر اذکار کرتے ہیں, خلوت میں بیٹھتے ہیں, اگر نہ بھی کریں توجہ کے ساتھ اللہم اغفر لی واختر لی, اللہم اغفر لی واختر لی, تو اللہ کریم دل میں ڈال دیتا ہے کہ آپ وہاں جائیں یا نہ جائیں, آپ یہ کام کریں یا نہ کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما خاب من استخارہ, جس نے استخارہ کیا وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا. وما ندم من استشارہ, جس نے مشورہ کیا کسی کام میں وہ کبھی پچھتائے گا نہیں. لوگ کہتے ہیں کام کر لیتے ہیں, بعد میں جب کوئی ملتا ہے وہ کہتے ہیں یار مجھے بتانا تھا, یہ وہاں پہ بہت سستا ملتا ہے, مجھے بتانا تھا یہ آپ 2 نمبر لائیں, وہاں پہ 1 نمبر ملتا. بعد میں پریشان ہوتا ہے, پچھتاتا ہے کہ میں نے کسی سے مشورہ کیوں نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ندم من استشارہ, جس نے مشورہ کیا وہ بعد میں پچھتائے گا نہیں, بعد میں نہیں پچھتائے گا. اور ما آل من اقتصد, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میانہ روی کی وہ کبھی رزق کی تنگی کا شکار نہیں ہوگا. میانہ روی یہ مطلب کھانے پینے پہنے ہر چیز میں میانہ روی کرے, نہ بہت زیادہ فضول خرچی کرے نہ بہت زیادہ بخل کرے. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیسے وغیرہ اتنا رزق دولت پیسہ اتنا نہیں ہوتا, لیکن کپڑے وہ مالداروں سے بھی اچھے پہنتے ہیں. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ بہت دیا ہوتا ہے لیکن کپڑے وہ غریب سے بھی زیادہ کمزور پہنتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ جس کو جتنا مال دیا وہ اپنے اوپر ظاہر کرے لیکن میانہ روی کرے, بہت زیادہ بھی نہیں بہت کم بھی نہیں. تو مشورہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک آپ کے کام مشورے سے طے ہوں گے, تو 3 چیزیں فرما دیں. جب تک تمہارے حکمران نیک لوگ ہوں گے, تمہارے مالدار لوگ سخی ہوں گے, تمہارا ہر کام مشورے سے طے ہوگا, تو تمہارے لیے زندگی موت سے بہتر ہے. اور فرمایا کہ اگر تمہارے حکمران تمہارے اشرار ہوں گے, شریر بدبخت ظالم جابر نافرمان لوگ ہوں گے, وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاؤُكُمْ, اور تمہارے مالدار لوگ بخیل ہوں گے, وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ, اور تمہارے فیصلے تمہاری حکمرانی تمہارے امور عورتوں کے سپرد ہوں گے, فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا, تو پھر تمہارے لیے زمین کا پیٹ زمین کے پشت سے بہتر ہے, یا تمہارے لیے اس وقت موت زندگی سے بہتر ہے. آج اگر ہم دیکھیں تو یہ تینوں چیزیں موجود ہیں جس میں موت زندگی سے بہتر ہے. حکمران اشرار لوگ ہیں, دین مذہب بیزار لوگ ہیں, اور اکثر مالدار بخیل ہیں جو نہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں نہ غربا مساکین کی فکر کرتے ہیں. امورکم الی نسائکم, اور ہمارے امور عورتوں کے سپرد ہیں, اکثر فیصلے عورتیں کرتی ہیں, ورنہ تو ماشاءاللہ حکمران عورت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شاورہم وخالفہم, عورتوں سے مشورہ کرو, وہ جو بھی مشورہ دیں خالفہم, اس کے برخلاف کرو. کیوں؟ وہ ناقصات العقل والدین ہے, ان کے دین بھی ناقص ان کی عقل بھی ناقص. ان کو ہم حکمران بناتے ہیں, ان سے ہم مشورے کرتے ہیں, ان کو ہم اولو الامر بناتے ہیں. تو یہ وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر ایسا زمانہ آئے تو فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا, پھر زمین کا پیٹ یعنی قبر تمہارے لیے زندگی سے بہتر ہے. اس دور میں اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے, اپنے ایمان کی حفاظت, جان کی حفاظت, عزت کی حفاظت مانگنی چاہیے. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.